بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ ہاں آج سب مل کر رات کے اس پہر نواسۂ رسول کو سلام کریں اور امام علی علیہ السلام کے لگتے جگر شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اور جو شخص بھی یہ زیارت کرے دوسرے مومن کو ضرور زیارت کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجر اور ثواب دے جو ان کے نواسے کی ویڈیو کسی اور تک پہنچائے۔ سامنے یوسف زہرا، اللہ اکبر، حضرت امام علیہ السلام کا شہزادہ، نواسۂ رسول کے جس کے لیے آپ نے فرمایا الحسن والحسین منی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کال، دروازے زری کا زیارت کریں آپ، یہاں پر لکھا ہوا ہے قال کونین سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر۔ امام حسین کی زری اقدس آپ کے سامنے ہیں، سر جھکا کے سلام کرے۔ جس ماں اور بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے وہ سب سے پہلے وہ چادر لے لیں۔ پہلی مرتبہ یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کو زری اقدس سے یہ زیارت پیش کر رہا ہوں۔ آج آپ کو 72 شہداء کی زیارت کراؤں گا، حبیب ابن مظاہر الاسدی کی زیارت کراؤں گا، اور آپ کو مقتل گاہ امام حسین کی زیارت کے بعد مولا عباس کی زیارت کراؤں گا۔ سامنے امام حسین کا روضہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ زیارت کرنے کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں مقتل گاہ امام حسین پر۔ رات کا پہر ہے، میں چاہتا ہوں لوگوں کو عبادت کی طرف مرغوب کروں، عبادت کی طرف لاؤں، اور امام حسین کی زیارت کرنا خود ایک عبادت میں شامل ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ عبادت کا معراج ہو جاتا ہے۔ مقتل گاہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرانے جا رہا ہوں حوض اقدس کی۔ یہ خوبصورت صحن میرے مولا حسین کا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ اور ان کو پرسے کے لیے محرم آئے یا کوئی مسائب پڑے۔ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ مولا حسین کی جب ہم زیارت کرتے ہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارا سلام قبول؟ کہا گیا جب تمہاری آنکھوں میں آنسو نکلے سمجھنا کہ تیرے آقا حسین نے سلام قبول کیا۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز میرے دادا حسین کی زیارت کرو۔ لوگوں نے فرمایا مولا ہم اتنا دور کیسے؟ تو کہا ہفتے میں ایک مرتبہ، پھر آپ نے کہا ایک ماہ میں ایک مرتبہ، پھر کہا سال میں ایک مرتبہ ضرور میرے دادا حسین کی زیارت کریں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دین سالم رہے، تم سالم رہو، ہر سال میرے دادا حسین کی زیارت کیا کرو، اللہ اکبر۔ میرے مولا، میرے آقا، یہ لاکھوں مومنین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں رات کے اس پہر۔ میرے مولا ہر ایک کی صدا ان کو سلام کو قبول کرنا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سلام ہے، نواسۂ رسول ہمارے سلام قبول۔ جتنے دیکھنے سب کو زیارت، اذن زیارت عطا فرما۔ یا ابا عبداللہ الحسین علی اکبر کا واسطہ، جو مومن آپ کو دیکھ رہی ہے ان کے سلام قبول، جو مومن آپ کی زیارت کر رہا ہے ان کے سلام قبول۔ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاکھوں درود اور سلام ہو نواسۂ رسول پر، لاکھوں درود و سلام ہو یوسف زہرا پر، لاکھوں درود و سلام ہو امیر المومنین کے شہزادے پر، امام حسن المجتبیٰ کے بھائی، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی بہن کا، ان کا شام جانا، اللہ اکبر۔ میں زری پہ پہنچا، ایک خیال آیا، میں نے کہا ہم پوری زندگی کربلا والوں پہ روئیں مگر حق ادا نہیں کر سکتے۔ حق کیسے ادا ہو؟ ان کے مصائب اتنے ہیں، اللہ کی قسم پوری زندگی روتے رہیں اپنی آنکھ سے خون نہیں نکال سکیں گے۔ میرے مولا سجاد نے 40 سال خون کیسے رویا اپنی بابا کے مصائب کو یاد کر کر۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یہ مقتل گاہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بی بی زینب عالیہ دور دور سے دوڑتے ہوئے 7 مرتبہ آگے آئی، 7 مرتبہ خیمے کی طرف لوٹی، اور شمر ملعون نے اللہ اکبر آپ کے سینے پہ گھٹنا رکھا اور تکبیر پڑھ کے آپ کو ذبح کیا۔ اے حسین، یا 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 ابا عبداللہ، یا مظلوم، یا آقا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، لاکھوں درود و سلام ہو آپ پر۔ ہم نے سنا مولا کی ایک روایت ہے، مولا نے فرمایا جو شخص مجھ حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے مولا حسین اس کا قرضہ اتارتے ہیں۔ کہا گیا کیسے؟ کہا تب تک نہیں مرے گا جب تک آنکھوں سے مولا حسین کی زیارت نہ کرے، یعنی مرنے سے پہلے مولا حسین کی زیارت ہوگی اور اس کے بعد روح اس کا اٹھے، اور پھر قبر میں مولا حسین جب حساب کتاب ہوگا سخت مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ 72 شہداء، سلام کریں 72 شہداء کو۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے مولا حسین کی وفا کی انتہا دیکھیں، جس نے اللہ اور رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنا قربانی دی، اپنے بچے چھوڑ کر مولا حسین کا ساتھ دیا، وہ سب کے سب ان سب کو سب میرے مولا حسین نے پناہ دی ہوئی ہے اپنے قریب۔ یعنی کوئی شخص مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پہلے ہی ان کی زیارت پڑتی ہے۔ یہ 72 شہداء کربلا سے پہلی مرتبہ تاریخ میں آپ کو یہ زیارت کرا۔ السلام علیکم یا انصار الحسین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ، السلام علیکم یا انصار رسول، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار الحسن والحسین۔ لاکھوں درود و سلام ہو 72 شہداء پر، جناب قاسم آپ پر لاکھوں درود، یہ علی اکبر، علی اصغر آپ پر، یہ جون آپ پر لاکھوں درود، یہ عمار بن حسان آپ کو سلام، یہ عمار بن دلال آپ کو سلام، یہ عبید اللہ آپ کو سلام، یہ عبداللہ بن عروہ غفاری آپ کو سلام، اللہ اکبر، یہ عامر بن مسلم عبیدی آپ پر سلام، اللہ اکبر، یہ قاسم بن زہر آپ پر سلام، یہ قرۃ بن ابی قرہ آپ پر، یہ قیس بن مطہر آپ کے سلام، یہ کنانہ بن عتیق آپ کو سلام، یہ کردوس بن ظہیر آپ پر، مالک بن عبد مجمع بن عبداللہ الغفار آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ ثانی ذریعہ اقدس میرے مولا حسین کی ابھی مزار الاسدی کا روزہ، اور یہ میرے مولا حسین کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم رات کے سحر میرے مولا نے مجھے اذن دیا، نجف سے نکلا اور کربلا پہنچا، اور یہ کرم ہوا کہ میں مولا حسین کے روضے پر پہنچا اور آپ سب کو اپنی طرف سے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے مومنین جو مجھے کہتے ہیں ان کے سلام مولا کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز آ کے پڑھتا ہوں، چاہے مولا عباس کا روضہ ہو، مولا حسین کا، یا مولا امیر کا، یا کاظمین جاؤں یا سامرا، مولا حسین گواہ ان کے سامنے ہوں۔ جب بھی آتا ہوں اپنے لیے 2 رکعت پڑھوں نہ پڑھوں، اپنے والدین کے لیے پڑھوں نہ پڑھوں، جو مومنین میرے اوپر ذمہ لگاتے ہیں، میں مولا حسین کے روضے پر سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے ان کے لیے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، جو مومن کہتے ہیں، ان کے لیے زیارت پڑھتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر آخر میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے۔ میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو متوجہ کرواؤں زیارت امام حسین کی طرف۔ اپنی زندگی میں نے خدا کی قسم یہی پڑھا، کسی امام سے بھی کسی نے پوچھا سب سے افضل ترین عمل کون سا، تو آپ نے کہا زیارت حسین، زیارت حسین، زیارت حسین۔ ہمارے دادا کی زیارت سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین زیارت حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مولا، ہمیں یا اللہ یا اللہ
اپنے حبیب رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں امام حسین کی زیارت دنیا میں اور ان کی شفاعت آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب امیر المومنین علی علیہ السلام کے صدقے میں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ بی بی سیدت نساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ، جن کی شہادت کے ایام ابھی گزرے ہیں۔ یا اللہ آپ کو مولا حسن المجتبیٰ کا واسطہ، یہ آپ کی حبیب ترین مخلوقات شخصیات ہیں، ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ یا حسین 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 یا حسین۔ جنت کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً لاکھوں مومنین، کروڑوں مومنین سو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں، وہ خوش نصیب ہیں جو میرے ساتھ زیارت کر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر روز لائیو آؤں کہیں نہ کہیں سے، تاکہ آپ کو ان زیارات کی طرف متوجہ کراؤں۔ آئیں، اپنے آپ کو تیار کریں زیارت حسین کے لیے۔ جو نہیں آ سکتا کم از کم میری ویڈیو کے ذریعے سے مولا کو سلام دے سکتا ہے، ان جنت کا ماحول تو دے سکتا ہے۔ میرے مولا میری اس ڈیوٹی کو قبول فرما، میرے بچوں کو بھی اس طرح کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیے مولا حسین کی زیارت کی، اب چلتے ہیں۔ مولا عباس کا روزہ آپ کے سامنے آئے گا، اپنی دلوں کو تھام کے رکھیں۔ مولا غازی عباس وہ کہ جو کہتے ہیں کوئی بھی زوار مولا حسین کا جب کربلا آنا چاہتا ہے تو مولا حسین کہتا ہے عباس میں چاہتا ہوں اس زوار کا نام لکھو اور یہ فلاں وقت پہ میرے حرم میں ہونا چاہیے۔ مولا عباس اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے ان کا نام لکھتا ہے، وہی زوار کربلا آتا ہے۔ اب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں مولا عباس کی، جس بہن کے سر پہ چادر نہیں وہ ضرور پہن لے۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کا روزہ اور گنبد سامنے آئے گا، دلوں کو تھام کے رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا غازی عباس، ہم نے سنا اہل بیت علیہ السلام نے آپ کا لقب رکھا ہے قمر بنی ہاشم۔ خدا کی قسم آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آپ اصل چاند آپ ہیں۔ آپ کے نور سے یہ دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان جگمگاتا ہے اور روشن ہوتا ہے۔ یا قمر بنی ہاشم، اے یوسف الزہرا، اے ام البنین کے شہزادے، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ اے مولا حسین کے فخر، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ اے میرے آقا حسین کے علم بردار، لاکھوں درود و سلام۔ اے فخر زینب، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ سادات کا پردہ عباس سلام، سادات کا پردہ اے مورے مولا عباس، لاکھوں درود و سلام۔ یہ کنیز اور نوکر اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے وطنوں سے، اپنے اپنے گھروں سے میرے مولا سر جھکا کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہر ایک کنیز اور غلام کا سلام قبول۔ یا عباس علمدار، یا عباس علمدار۔ مولا آپ کا پرچم اپنے گھروں پہ لہراتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ عباس کے غلام کا گھر ہے، یہ حسین ابن علی کے غلاموں کا گھر ہے۔ یا حسین یا حسین۔ بین الحرمین کے ان عزاداروں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ایک مرتبہ سینے پہ ماتم کریں۔ دست و پا میزد، دست و پا میزد حسین، دست و پا حسین، دست و پا میزد حسین، دست و پا میزد حسین۔ نام تو بردم دهن میماند، نام تو بردم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس علمدار۔ میرے بہت خوش ہوئے آپ سے مل کے۔
सलाम हमेशा आपकी वीडियोस देखते थे। हमारी दादी और नानी आपसे बहुत मेरे उनको सलाम दीजिए। वालेकुम सलाम। मेरे नाना गुजर गए ये साल, बट उन्होंने सारा लॉकडाउन आपके वीडियोस देखे, बहुत पसंद करते थे आप। उनकी खुश नसीबी है कि उनको आप करबला भी याद कर रही हैं, तो अल्लाह उनको भी जवार मासूमी में जगह अता इंशाल्लाह आप करे। दुआ अल्लाह आपकी कीजिए। ज़ियारत कबूल करे, आमीन। बार बार आने नसीब करे। सलामत रहिए, बहुत दुआ कीजिए। जी इंशाअल्लाह। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। यकीनन मेरे लिए खुश नसीबी होती है कि जिस हरम में जाता हूँ कोई ना कोई ज़बार मिल जाता है या कहीं रास्ते पर वो यही कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जब उनके हाथों में मोबाइल होती है तो फ़कत आपकी ही वीडियो देखते हैं। मैं तो कहूँगा मेरी वीडियो नहीं, मैं तो एक अदना ग़ुलाम हूँ। ये मेरे मौला अपने आका की ज़ियारत करते हैं, अपने मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं मेरे तवस्सुस से। मैं कौन होता हूँ? मेरी कोई वीडियो नहीं है। मैं अपने आका और मौला की ड्यूटी पेश करता हूँ, जो मुझसे वो ड्यूटी ले रहे हैं। वरना रात के इस पहर इतनी ठंड में कौन मोबाइल लेके ये ज़ियारत कराता है? बिस्तर में सो जाते हैं। मगर मौला ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि ख़ुद भी ज़ियारत करो और दूसरों को भी कराओ। एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को करानी है, पूरी दुनिया को करानी है। लब्बैक या मौला, मैं मरते दम तक ये ड्यूटी देता रहूँगा, लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे कराता रहूँगा, उनकी अरीज़ा आपके दरवाज़े तक मौला अब्बास पहुँचाता रहूँगा। आप कमर बनी हाशिम हैं, आप अमीर अल मोमिनीन के शहज़ादे मौला। हर एक अज़ादार रो रो कर सलाम करते हैं। कभी कभी लोगों के मैं अरीज़े पढ़ता हूँ, रो पढ़ता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मौला मेरे अंदर इतनी ताकत दें कि ये कलमात जो मोमिनीन लिखते हैं आप तक पहुँचा सकूँ। कासिद बन के मैं मौला के कदमों में पेश करता हूँ और फिर कहता हूँ मौला जिनके नाम रह गए हों, मैं अपने आप को बरी ज़िम्मा कर रहा हूँ मौला। जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया मौला, आप उनके कलमात भी जानते हैं, उनके अल्फाज भी। मौला उनके सलाम और उनके अरीज़े कबूल फरमा। या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। रसूल खुदा का नवासा इमाम हुसैन की ज़ियारत, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं है मीडिया की दुनिया कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है। मैं हर वक्त ये चाहता हूँ कि अपने YouTube चैनल से किसी न किसी अहल बैत अलैहिस्सलाम के घराने से आपकी ज़ियारत कराऊँ और उनकी तरफ रग़बत दिलाऊँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह ने मुझे बेहतरीन ड्यूटी दी है। मैं आप मोमिनीन से भी गुजारिश करूँगा कि इसमें हमारे साथ ज़रूर ताउन करें। जब आप वीडियो देख लें दूसरे मोमिनीन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी करबला की तरफ मुतवज्जे हों। लोगों के पास मोबाइल हों उनसे ये सब्सक्राइब कराएँ कि आएँ करबला की ज़ियारत करें, मौला हुसैन की तरफ। शायद किसी की अरीज़ा कबूल और दुआ कबूल और कोई करबला। जब करबला आते हैं मुझे कहते हैं शाकिर भाई आपकी वीडियो देख देख कर हम करबला पहुँचे हैं। तो मेरे लिए इससे क्या बड़ा एक इनाम होगा कि मेरी वीडियो के ज़रिए से लोग करबला पहुँचते हैं। बैनुल हरमैन उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर मौला अब्बास और मौला हुसैन के दरमियान में जो जगह उसे बैनुल हरमैन कहा जाता है। जी शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। किसी एक मौला के ज़वार ने हदिया पेश किया है और सामने मौला अब्बास और मौला हुसैन का रोज़ा यही जगह है जिसको उन्होंने नक्श किया है और मुझे कहा ये हदिया है मौला का आपके लिए। शुक्रगुज़ार हूँ मैं इन ज़ायरीन का कि जिन्होंने बेहतरीन हदिया मुझे पेश किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सलामत रखे और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर मौला हुसैन की तरफ करना चाहूँगा और उसके बाद मैं नजफ़ जा रहा हूँ, तो एक मंज़र देख लें, एक झलक, और मुझे सिर्फ़ अपने ख़यालात का इज़हार बताएं। इस वक्त आप इमाम हुसैन के सामने गुंबज़ की तरफ ज़ियारत कर रहे हैं। आपके दिल में जो ख़याल आ रहा है उसको कमेंट्स करें।
جی آپ کا اس وقت دل کیا چاہتا ہے مولا حسین کی زیارت کرتے ہوئے؟ اپنا خیال یہاں پر پیش کریں۔ محمد حنیف بھائی جی السلام علیکم۔ مولا بس بلا لیں، میں بھی مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ نصیب ہو، شکریہ۔ اجازت دیں بس شاکر بھائی، کربلا جانے کا دل کرتا ہے تڑپ، آقا اذن زیارت دے، بس مولا بلا لیں۔ جی التماس سے دعا زیارت بلا لیں، کربلا جاؤں میں۔ اچھا میں اس کامنٹس کا انتظار ہوں جس کے لیے میں نیت کر بیٹھا ہوں۔ سجدہ کر دیں جی انشاءاللہ، سرزمین پہ سجدہ۔ ویڈیو کوالٹی اچھا، کوالٹی کو خیر ہے انشاءاللہ، زیارت نصیب ہو، ٹو کم اینڈ سی یو انشاءاللہ۔ ایک بیٹی سکینہ کے لیے دعا، شام کی زیارت نصیب ہو، مولا کو سلام۔ جی انشاءاللہ مولا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے سلام قبول۔ السلام علیکم یا غریب یا مظلوم یا ابا عبداللہ الحسین انشاءاللہ۔ شاکر بھائی مولا آپ کو خوش رکھے، تھینک یو۔ پرسہ دیں جی ضرور، یا حسین کا پرسہ، ظہور امام اجل اللہ تعالی فرجہ، کربلا بلائے مولا کو، تھینک یو شکریہ۔ سندہ پاک سیدہ عظمہ اجرا بطول کوالٹی، سلام یا حسین بھائی میری شفاعت کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں میں چاہ رہا تھا کوئی کہتا کہ میں اس ویڈیو سے نکل کے یہاں پر پہنچوں، کچھ ایسا نظام ہو جائے، بندوبست ہو جائے کہ اس ویڈیو سے نکل کے سرزمین کربلا پہ سجدہ کروں۔ کوئی ایسا کامنٹس آتا تو بڑا دل خوش ہوتا، کوئی بات نہیں۔ چلتے ہیں مولا عباس کے دروازے پر۔ انشاءاللہ ہلا یامین۔ جی بسم اللہ۔ کبھی حرم امام علی میں دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، کبھی مولا عباس، کبھی مولا حسین۔ زندگی میری مومنین کی عریضہ پہنچانے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ آپ تمام مومنین جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے انشاءاللہ ادھر چلنے لگے گا۔ یہ آپ سب مومنین کی طرف سے نا یہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ، آپ سب مومنین کی خیر ہو، آپ کی سلامتی ہو، آپ کی عریضے قبول ہو، آپ سب کی نیت کی ہے میں نے۔ اور یہ ڈیوٹی دیکھیں خوبصورت، جس میں زائرین کی چپل اٹھاتے ہیں اور پھر یہاں پہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں زائرین کا جو شوز ہوتا ہے وہ، کیا بات ہے، بڑی ڈیوٹی ہے۔ حیدر کے لیے دعا کی جائے گی جی، شکریہ انشاءاللہ۔ چلیں جی شکریہ، سلامت رہو۔ آپ سب کی دعاؤں سے افنان اور ابو الفضل وہ بھی یہاں پہ قانونی ہو چکے ہیں رات میں، ان کا کارڈ بھی بن چکا ہے یہاں پر الحمدللہ عراقی۔ جب دل چاہے کربلا آ جا سکتے ہیں، میرے شہزادے بھی میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت میں یوٹیوب پر لائیو ہوں، شاکر علی نجفی پر، مومنین واٹس ایپ پہ جو بھی ہے سب پہ گزارش ہے آئے اللہ مولا عباس کی زیارت کریں۔ آپ مومنین کو زیارت کرن پیش کر رہا ہوں مولا عباس علمدار کے باب قبلہ کی رات کا اس پہر نماز شب کا وقت ہے جی، ضرور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں
اللہم صلی علی محمد۔ سامنے ذریعے میرے مولا غازی عباس علمدار کی ہاں بشار وين يلا 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 آسا چلیں جی مولا عباس علمدار کے بازو ان کی زیارت کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ۔ ابیا محمود عظمہ عرفان مناس بٹ ایک مرتبہ جب مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو کی زیارت کریں جس جگہ پر شہید ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ سب مل کر کے نا یا عباس یا ام البنین، بس یہ جملہ آپ نے کہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پہ مولا عباس کا الٹا بازو شہید ہوا تھا۔ یا عباس یا ام البنین، یا عباس یا ام البنین، یا عباس یا ام البنین، یا عباس یا ام البنین۔ میرے مولا آپ کے قاتلوں پر لعنت، مولا آپ کو اذیت دینے پر، مولا آپ کی اماں پر لاکھوں درود، اے میرے مولا آپ کی وفاؤں پر لاکھوں درود و سلام۔ یا عباس یا ام البنین، یا عباس یا ام البنین، یا عباس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا غازی عباس علمدار کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پانی مشکیزہ بھر کر آپ خیموں تک لے جا رہے تھے، تو ملعون نے کسی نے پیچھے سے وار کر کے آپ کا ایک بازو قلم کیا الٹا۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام کو یاد کرتے ہوئے ایک آقا زادی حاج بھی روتی۔ ایک خطیب ہے جعفر شستری جو مولا عباس کے روضے پہ مجلس پڑھتا تھا اور پورا عشرہ مولا عباس کے حرم میں پڑھا اور پورے مصائب مولا عباس پہ پڑھے۔ جب عشرہ ختم ہوا تو ایک بی بی خواب میں آتی ہیں اور کہتے ہیں جعفر شستری اٹھو پہچانو میں کون ہوں۔ جعفر شستری نیند سے اٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش ایک شہزادی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے اے جعفر شستری، جب بھی تو میرے عباس کا مصائب پڑھتا ہے تو حق ادا نہیں کرتا۔ کہا بی بی مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے کیا نہیں پڑھا؟ کہا جعفر شستری تم نے کبھی یہ کیوں نہیں پڑھا کہ جب کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے؟ ارے میرے عباس ارے میرے عباس کے بازو نہ تھے جب وہ گھوڑے سے زمین پہ گرے، میرا عباس کیسے گرا؟ تو یہ مصائب میں کیوں نہیں پڑتا ہے جعفر شستری؟ یا حسین جعفر شستری تو یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ کوئی گھوڑے سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے؟ میرے عباس کے آنکھ میں تو تیر لگا ہوا تھا، جب وہ گھوڑے سے زمین پہ گرے ہوں گے تو بتا کہ عباس کس حال میں ہوں گے۔ یا عباس یا عباس یا حسین، یا غریب یا مظلوم یا ساقی عطشائے کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے، اے یوسف زہرا، آخ یا زہرا۔ یہ وہ دروازہ ہے جسے باب امام علی کہا جاتا ہے۔
اور یہی دروازہ ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ اس دروازے کو باب علقمہ اور فرات کہتے ہیں، کیونکہ اسی دروازے سے میرے مولا عباس جب پانی بھر کے آ رہے تھے تو یہی وہ دروازہ ہے، یہی وہ جگہ ہے علقمہ سے جب پانی فرات سے بھر کے آ رہے تھے، جس وجہ سے اس دروازے کو باب علقمی اور باب فرات کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے افضل ترین عمل یہ ہے خدا کے نزدیک زیارت مولا حسین۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی میں حق ادا کر کے آیا ہوں، سب کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت نماز کے ساتھ آپ تمام مومنین و مومنات جتنے بھی دیکھنے والے سب کے لیے دعا کر کے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مولا عباس کا ایک مرتبہ گنبد دیکھے اور پھر میں نجف کی طرف نکل پڑے۔ گنبد کی طرف زیارت کرے گا مولا عباس علمدار، کسی کا بھی صرف سلام قبول ہو جائے گا نا، اللہ کرے گا 2022 میں پہنچ جائے گا، بس ایک سلام کا طریقہ ہو، ادب اور اخلاق سے میرے مولا کی بارگاہ میں سلام کریں، یہی سلام آپ کو کربلا لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ سلام کریں سر جھکا کر، مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہزادے حضرت عباس علمدار کی طرف رخ کر رہا ہوں کیمرہ کا، اور سر جھکا کے اپنے مولا کو سلام کریں، یہی سلام آپ کو کربلا لائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اپنے نجف میں رہنے کا حق ادا کر رہا ہوں یہی، اور زیارت کرتے ہوئے بھی حق ادا کر رہا ہوں کہ خود بھی زیارت کروں، دوسروں لاکھوں لوگوں کو زیارت کرواؤں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ سے بھی کہ جس طرح میں یہ خدمت کر رہا ہوں آپ بھی یہی خدمت کریں کہ آپ نے زیارت کی ہے آپ کسی اور کو زیارت کروائیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا امیر کائنات آپ کو مولا عباس کا صدقہ دے انشاءاللہ، آپ سب کو کربلا بلائے۔ جب بھی میرے مولا امیر المومنین سے مانگے نا، ان سے یہ دعا کیا کریں، کہیں پر بھی کسی مصلی پر کہیں پہ بھی بیٹھ کے نا کہا کریں مولا یا علی یا امیر المومنین ہمیں اپنے عباس کا صدقہ دیں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کا صدقہ نکالتا ہے نا، تو کبھی آپ مولا عباس کا صدقہ مانگ کے دیکھیں ان سے۔ میں بہترین ایک حرز بتانے جا رہا ہوں، دعا بتاؤں۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مولا عباس پہ بہت بڑا فخر تھا، بہت بڑا فخر تھا۔ ایک جنگ جب آپ نے لڑی تھی، آپ کو نقاب لگا کے مولا عباس کو بھیجا تھا جنگ میں، اور بہت فخر تھا میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مولا عباس پر۔ تو مولا امیر کائنات سے کوئی بھی دعا طلب کریں نہ کہا کریں مولا عباس کا ہمیں صدقہ دیں، اپنے بیٹے کا صدقہ دیں یا علی۔ میں جا رہا ہوں شاہ نجف، ایک مرتبہ پھر مولا عباس کے سامنے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مولا حسین اور مولا حسن اور بی بی زینب کا صدقہ مانگا کریں، بی بی کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گی انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین۔
لبیک یا انشاءاللہ جی مجھے اجازت دیں، میں جب جا رہا ہوں اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد جو کامنٹس آئیں گے کل انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے سلام پیش کیے جائیں گے. کوئی خاص عریضہ ہو تو بتائیے گا، نجف میں پہنچا دوں گا. مولا امیر کے روضے پہ جا رہا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس.